الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة وسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. رواه الإمام البخاری رحمہ اللہ. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ مودریشن والا ہے، اس میں اعتدال ہے. ہر چیز کے اندر درمیانی پن اچھا ہوتا ہے. کوئی آدمی بہت زیادہ شوگر لیتا ہے تو بیماری ہو جاتی ہے، اور بالکل نہیں لیتا اس کو شوگر کی ضرورت پڑتی ہے تو لو ہوتا ہے یا پھر ہائی ہو جاتا ہے. تو کھانے پینے میں بھی اعتدال کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آدمی چربی والا خوراک زیادہ لیتا ہے تو اس کو کیلسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، اور جو بالکل نہیں لیتا تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بھئی ریڈ میٹ کھاؤ. تو ہماری زندگی کے اندر اعتدال کے ساتھ ہماری باڈی چلتی ہے اور دیر تک چلتی ہے اگر مودریشن کے ساتھ چلتے رہیں. ہمارا دین بھی ایسا ہے کہ اس میں اعتدال ہے. بعض فرقوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو باڈی سمجھا، جس کو مجسمہ کہتے ہیں، ایسا فرقہ مجسمہ. تو بعضوں نے بالکل نہیں مانا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سنتے ہیں بغیر کان کے، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں بغیر آنکھ کے، اور اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں بغیر ہاتھ کے. تو اللہ تعالیٰ کے افعال کو ہم نے مانا لیکن اعضاء کو نہیں مانا، اس لیے کہ اگر باڈی مانیں گے تو باڈی تو کبھی نہ بھی ختم ہوگی. اللہ کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کی جو فضیلت بتلائی وہ یہ کہ یہ امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس امت کو،
اس امت کا مقام کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنی تمام وہ حرکتیں جو شریعت میں نازیبا ہے اس سے ہم توبہ کر لیں۔ ہم نے اس امت کے مقام کو پہچانا نہیں ہے، یہ امت کتنی اونچے مقام کی ہے، اور اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا ہے اور امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہے۔ اگر ہم اس کو غور سے سمجھیں اور اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیں تو پھر ہماری زندگی میں جو بے راہ روی پائی جا رہی ہے، خلاف سنت اور خلاف شرع جو چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال اچھا۔ کیسے امت وسط بنایا؟ کہ کل قیامت کے دن یہ امت دوسری امتوں کے خلاف گواہ بنے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنیں گے۔ درمیان میں ادھر سے حضور گواہ بنیں گے اس امت کے اوپر، اور یہ امت دوسری امتوں کے لیے گواہ بنے گی۔ یہ ہے امت وسط۔ چونکہ ہماری یہ جو مجلس ہے مرحوم رؤوف بھائی کے انتقال کے تقریباً 40 دن ہو گئے، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں اعتدال کیا ہے، اس میں مودریشن کیا ہے۔ دنیا میں مسلمان کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ کچھ نہیں ثواب ملے گا، تم کچھ کر لو۔ یوٹیوب کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کی باتیں ملتی ہے کہ قرآن پڑھ کر ثواب ملا، پہنچانے سے نہیں پہنچتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جس کو شادی کی طرح مناتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اعتدال اس میں ہے کہ پڑھ کے بخشو، یہ اپنا کام ہے۔ باقی اور جو چیزیں ہم نے ضروری قرار دی ہے اور لازم سمجھ رکھا ہے، یہ غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ثواب مرحوم کو نہیں ملتا، وہ غلط ہے۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات محقق ہے اور ثابت ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ کر مرحوم کو بخشو گے اس کا ثواب ملے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک ہیڈنگ قائم کیا ہے، باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں، بلکہ یہ باب ہے پیشاب سے نہ بچنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آدمی اپنے پیشاب سے نہ بچے، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ اب آپ سوچئے، ہم لوگ استنجا خانے میں جاتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ پیشاب کر کے فوراً باہر آ جاتے ہیں؟ چلنے کی وجہ سے جو پیشاب کے قطرے ٹپکے ہوں گے، اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہوں گے، تو نماز ہماری کیسی ہوگی؟ کبھی یہ فکر کی ہم نے؟ نہیں کی۔ ہم نے یہ سوچا کہ جانور کہاں صاف کرنے جاتا ہے، وہ کہاں استنجا کرتا ہے، اس کے اوپر نماز نہیں ہے، اس کو خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، اس لیے اپنے پیشاب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه۔ پیشاب سے بچتے رہو، اس لیے کہ بہت سارا قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات باندھا کہ اپنے پیشاب سے نہ بچنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے، اس کے نیچے انہوں نے ایک حدیث اس کے پروف کے طور پر بیان کی۔ وہ اپنی ہیڈنگ کو پروف کرنے کے لیے حدیث لاتے یا آیت لاتے یا کسی صحابی کا قول لاتے، جس کو اثر کہا جاتا۔ حدیث کیا لائے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے، یا مکہ مکرمہ کے باغات میں سے، صحابی کو شک ہو گیا کہ مدینہ منورہ تھا یا مکہ مکرمہ۔ خیر باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی، جن دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اپنی قبروں کے اندر۔
قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ آدمی بچ ہی نہیں سکتا تھا. جیسے آج اگر کسی کو کہا جائے کہ نگینا بند کر، ارے یار کیسے بند ہو سکتا ہے، کیسی بات کرتے ہو، نگینا کوئی بند کر سکتا ہے؟ نہیں وہ نہیں ہوگا بس. سمجھے؟ ہاں، یہ سمجھتے کہ نہیں وہ تو بہت مشکل کام ہے اس کو چھوڑنا تھا، یہ تو ہماری زندگی کا جز بن گیا، جیسے روٹی سالن کھانا ضروری، اس طرح سے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ عمل ایسا نہیں تھا کہ جس سے بچنا بہت بھاری ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ان میں سے ایک آدمی اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی چگل کھوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی ادھر کرتا تھا، جو آج کے فیشن بن چکا ہے، آج کے زمانے کا ایک فیشن ہے. جب تک آدمی ڈبل دوگلت والی سے نہ کھیلے، ڈبل فیس سے نہ ملے، وہاں تک اس آدمی کو ہوشیار نہیں سمجھا جاتا. ہوشیار اسی کو سمجھا جائے گا جو اس میں بہت زیادہ اسمارٹ ہو. خیر، اللہ کے نبی نے یہ دو باتیں بتلائی. ایک گناہ کیا تھا؟ پیشاب سے نہ بچنا، اور دوسرا گناہ ادھر کی ادھر چگل کھوری کرنا. اللہ کے نبی تو رحمت تھے امت کے لیے اور سارے عالموں کے لیے، صرف امت کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین. عالم کی جمع عالمین ہے، عالم جن ہے، عالم انس ہے، اور بھی بہت سارے 18,000 عالم ہیں. تو حضور عالمین کے لیے رحمت تھے. دیکھا کہ دو انسانوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی ٹہنی لے آؤ، درخت کی ٹہنی لاؤ. ٹہنی لائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈالی کے برانچ کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک کی قبر پہ رکھا، دوسرے کی قبر پہ دوسرا ٹکڑا رکھا. جیسے آج کل ہمارے یہاں جب دفن کرتے ہیں تو گھر سے کچھ لے کے نہیں جاتے، لیکن کسی کی قبر سے لے لیتے ہیں. ارے بھائی کیوں لیا؟ اس کو اس کا ثواب مل رہا تھا، آپ نے پوچھا کسی کو؟ یہاں سے تو لو، وہاں سے گھر سے لے کے جاؤ. ہاں خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کیا، صحابہ کرام تو کہاں چپ رہتے، وہ تو ایسے موقع پہ پوچھ لیتے تھے حضور سے. عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، امید ہے کہ جب تک یہ ڈالیاں سوکھی نہیں ہوگی وہاں تک اس کے اوپر سے عذاب ہلکا ہو جائے گا. یا الہ ان یبسا، حدیث کے الفاظ میں تھوڑا اختلاف، معنی ایک ہی ہے کہ یہ 2 ٹہنی یہ جگہ لگائی ہے، وہ اگر خشک نہیں ہوگی وہاں تک اس کو عذاب نہیں ہوگا. خیر، یہ تو حدیث ہے، حضور نے تو ڈالی لگائی تھی. اب اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اضافہ کیا، ارے ہم پھول لگائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ہم پھول ڈالیں گے. ارے اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بتایا تھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے حضور نے ڈالی لگائی تھی. تمہیں پتا چل گیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے تو پھول ڈال رہے، اور ڈالی تو اگ نکلی تو کام بن جائے گا اس کو کہ تسبیح ہوتی رہے گی. پھول تو خشک ہوگا، وہ کوئی اگنے والا تو ہے نہیں. لیکن چونکہ ہم نے غیروں کے ساتھ رہ کے یہ بات سیکھ لی کہ نہیں پھول ڈالو، ہم پھول ڈالیں گے. حالانکہ حضور نے تو تہدی لگائی تھی. یہیں سے علماء کرام نے لکھا ہے، علامہ خطابی فرماتے ہیں، جس کو عینی نے لکھا کہ قبروں کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستحب ہے، اور اس لیے کہ جب ایک درخت کی تسبیح قبول ہونے کی امید ہے تو انسان کے قرآن پڑھنے کو امید نہیں کی جا سکتی. جب اس سے ثواب مل سکتا ہے اور عذاب ہلکا ہو سکتا ہے تو حضرت انسان کے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. اس لیے جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، ہم حنفی لوگ ہیں، حنفیہ کے یہاں حنفی اسکول کے اندر تو اگر آپ قرآن پڑھ کے بخشو گے تو ثواب ضرور ملے گا.
اب آئیے روایات کی روشنی میں احادیث شریفہ میں کیا ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ جو ڈالی کے بارے میں کچھ لوگوں نے تو کیا کہہ دیا کہ آگے بڑھا کے پھول تک پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کچھ نہ مت کرو، کوئی ضرورت نہیں. یہ ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو حضور نے کیا ہے، اس لیے ہم ڈالی رکھیں گے اور امید رکھیں گے ثواب کی. پھول غلط ہے اور بالکل نہ کرو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضور نے ڈالی رکھی بھی، اس سے ہم اچھی امید رکھتے. اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی کمر کے اندر ایک باؤل ہو گیا تھا، بوائل کہتے ہیں، بوائل پھوڑا ہو گیا تھا. 32 سال تک پھوڑا رہا، 32 ایئرس تک. نہ آپ چیت لیٹ سکتے تھے، نہ چیت بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے. ہر کام وہ چیت لیٹ کے بجائے ایسے کرتے تھے کہ کمر اوپر رہے، پھوڑا دبنے نہ پائے. 32 سال تک آپ سوچے، 32 ایئرس تک وہ پھوڑا رہا. لیکن ان کا چہرہ جب بھی دیکھا جاتا تو بہت ہی زیادہ پر رونق اور ہمیشہ حشاش بشاش، اور جیسے ان کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. ان سے کسی نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے یہ بات تکلیف مجھے ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ رکھا ہے کہ میں راضی ہوں، اللہ میں تیری تکلیف کے اوپر راضی ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس کے اوپر. کبھی انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی اور صبر سے چلتے رہے. کہا کہ اللہ کا فضل ہے، فرشتے میرے بستر کے اوپر مسافے کے لیے آتے ہیں. آدمی جب صبر کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں ملے تو شکر کرو، تکلیف آوے تو صبر کرو، اللہ کی ہر بات کے اوپر راضی رہو. یہ راضی رہنا، اسی سے کہا کہ میرا تو ارادہ نہیں تھا کہ پھوڑا مجھے ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف تھی. تو یہ میرا مجاہدہ، یہ تکلیف میرے کنٹرول میں نہیں تھی. مجاہدہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر صبر کرنے کی بنیاد پر فرشتوں کو مسافہ کرا دیا. اسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اگر نعمتیں ملے تو راضی رہ کے شکر کرو، تکلیف آئے تو صبر کر کے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. اور شریعت کا جو بھی حکم آوے، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، آپ کو ماننا پڑے گا. ہاں، شریعت کا حکم پہلے ہے، ہماری چاہتیں بعد میں. لیکن آج ہم نے اپنی چاہتوں کو پہلے رکھا. ہم نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اس کو سامنے رکھا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مرحوم کو فائدہ کیسے ہو ہے، شریعت کا حکم کیسے زندہ ہو. اچھا، یہ بات کہ احادیث شریفہ کے اندر ثواب ملنے کے بارے میں آیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے پر. چنانچہ ابو بکر نجار نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سنن کے اندر نقل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مر بین المقابر فقرأ قل هو اللہ احد عشر مرہ، جو آدمی قبروں کے پاس سے گزرے، قبرستان سے گزرے، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، ثم وہب اجرہا للاموات، اور پھر اس کا ثواب ان مردوں کو ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، اوتی من الاجر بعدد الاموات، اس آدمی کو ثواب دیا جائے گا جتنے مردوں کو بخشا ہے اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا. ہاں، یہ ہے حدیث. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا تو آپ کو محروم کر دے گا، نہیں، پڑھنے والے کو بھی ملے گا، اس نے تو دیا ہے، پڑھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھ کر اگر ثواب پہنچایا جائے تو پہنچتا ہے. دوسری حدیث اسی کتاب کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ، جو آدمی قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے،
اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے اس دن عذاب ہلکا کر دیں. یہ دوسری روایت. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر والدی او احدہما فقرأ عنده او عندهما یاسین غفر له. جس آدمی نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی یا والدین میں سے جو گزر گیا اس کی قبر کی زیارت کی اور وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھا, اس کی بخشش ہو جائے گی. آپ سوچئے, یہ روایتیں ہیں کتابوں کے اندر. معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنا, قرآن کا بخشنا یہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اور اعمال اگر کریں گے جیسے کہ صدقہ کرنا ہے, حج کرنا ہے اور رفاہ عام کے کام یا صدقہ جاریہ کے کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پہنچے گا. تلاوت قرآن کا امام شافعی رحمت اللہ علیہ چونکہ دوسرا اسکول ہے, انہوں نے دوسری روایتوں کو سامنے رکھا. لیکن بات اتنی ضرور ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, ایک آدمی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. دوسری ایک روایت آیت ہے قرآن کی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. اپنا کیا اپنے کو کام لگے گا, دوسرے کا نہیں. یہ اس آیت سے ایسا لگتا ہے تو کیا کسی کو ایصال ثواب کریں گے تو نہیں جائے گا. اس کے اوپر ایک اعتراض یہ آیت کی روشنی میں ہوتا ہے. اس کے تقریباً علامہ عینی نے 8 جواب دیے. میں سب تو نہیں نقل کرتا لیکن ایک آدھ دو بتا دیتا ہوں کہ کیا مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جو دنیا سے بغیر ایمان کے گیا اس کو آپ پڑھ کے بخشو, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق, اس کے مرنے پر حضور نے جنازے کی نماز پڑھا دی تھی. حضرت عمر نہ کہہ رہے تھے کہ مت پڑھاؤ, یہ منافق تھا, یہ ایمان پہ نہیں تھا, لیکن حضور نے پڑھا دی کیونکہ اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیدی بنا کر لائے تھے حضور کے چچا کو, جو بعد میں اسلام لائے, ان کو کرتا کوئی مل نہیں رہا تھا ان کے ماں کا, تو عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق نے اپنا کرتا ان کو دیا تھا. اس کا بھی جواب, اس کا بھی بدلہ دینا تھا. تو حضور نے پڑھا دی نماز. قرآن مجید کی آیت آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آئندہ کبھی بھی کسی ایسے آدمی کے اوپر آپ نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پہ کھڑے نہ رہیں. قرآن کہہ رہا ہے, 10ویں سپارے کی آیت ہے آخر میں. ہاں, اور ایک جگہ یہ اس کے اوپر کی آیت میں یہ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اگر 70 دفعہ بھی کریں گے مغفرت نہیں ہوگی ان کی. جننے والی میں طاقت چاہیے, دایا کی طاقت سے کام نہیں چلتا. خود کے پاس ایمان نہیں ہے تو دوسرے ایمان والوں کی مدد سے اور محنت سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے تو خدمت کی ہے حضور کی, لیکن پھر بھی ان کو جہنم سے حضور نہیں بچا سکے. حضور کی برکت سے, حضور کی خدمت کے طفیل میں عذاب ہلکا ہوا ان کا, لیکن فرماتے ہیں کہ سب سے عذاب ہلکا ان کو ملتا ہے. پاؤں میں آپ کی جوتی پہنائی گئی ہے جیسے پورا سر کھولتا ہے. دیکھیے, ایمان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لو اس کے لیے نہیں ہوگا. ایک جواب تو یہ کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایمان ہوگا تو فائدہ ہوگا, ایمان نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں
کہ اس آیت کو کینسل کر دیا ہے دوسری آیت نے، جس کو میں نے خطبے میں پڑھا تھا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور وہ لوگ جن کا اتباع کیا ایمان کے ساتھ ان کی اولاد نے، الحقنا بہم ذریتهم، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے، وما لسناهم من عملهم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ گزر گیا ہے، باپ گزر گیا ہے، کل قیامت کے میدان میں باپ کو اگر جنت مل گئی ہے اور بیٹا اگر دوسری جگہ ہے، وہ ایمان کے ساتھ گیا لیکن برے اعمال کی وجہ سے گیا جہنم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اولاد کے پاس اگر ایمان ہے تو ان اولاد کو ان کے باپ کے ساتھ ملا دیں گے، ان اولاد کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، اور پھر ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا جنت کے تھوڑے نیچے اسٹیج پر ہے اور باپ اوپر کے اسٹیج میں، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ باپ کو تھوڑا نیچے اتار دیتے، بیٹے کو چڑھا دیتے، کہا ایسا نہیں، بیٹے کو اوپر چڑھا دیں گے، باپ کے اسٹیج میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کے والذین، لیکن ایمان شرط ہے۔ میرے عزیزو، نیکیاں کام لگتی ہے، آدمی کرتا رہے، بخشتا رہے، اور کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے نہر کی کنارے، نہر کے اوپر، اور اسی نہر میں اوپر کے حصے میں ایک عام آدمی وضو کر رہا تھا۔ اس آدمی نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کامل آدمی گزرے ہیں، کہا اتنا بڑا آدمی میرا پانی، میرا وضو کیا ان کے پاس جاتا ہے، میں یہاں وضو نہیں کر، کھڑے ہو گئے اور دور جا کے وضو کرنے لگے۔ فقط رسپیکٹ، اس رسپیکٹ کی وجہ سے جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیسی، کہا کوئی عمل نہیں، صرف امام احمد کی یہ رسپیکٹ کر لی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں، معاف کرنا، ہمارے معاشرے میں حافظ، عالم، قاری، مفتی اور ان کی جو دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اپنی محفلوں کے اندر، جو ہم لوگ ان کی برائیاں دھو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ قبروں کے اندر جا کے میرے بھائیوں حالتیں بدل جائے گی، یاد رکھ لو اس بات کو۔ ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ آگ لگتی ہے تو چنگاری سے لگتی ہے، پہلے انگارہ نہیں بن جاتا۔ چھوٹا گناہ بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے، اور چھوٹی نیکی بھی اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے اوپر خیال کرو، اپنے اوپر رحم کھاؤ، ہاں، اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا، آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کوئی آ کے پڑھ دے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، کوئی کیا پڑھے گا؟ ہماری اولاد کیوں ہے؟ یہ ان اولاد کو اللہ نے کیوں دیا ہے اور ہم نے کیوں مانگا تھا؟ کمانے کے لیے کہ ہمیں روٹیاں کما کے کھلائیں گی؟ آخرت کمانے کے لیے اولاد مانگی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ روٹی مجھے کھلائیں گے، کس نے بڑھاپا دیکھا؟ ارے مرحوم رؤف چچا 80 کے بعد بھی کھیت کا کام کر رہے تھے۔ ہم کبھی مذاق میں کہتے ہیں کیوں مر رہے ہو کھما کا، یہ سب کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو؟ ارے یار کیا کرو، کرنا ہی پڑے گا، کوئی نہیں کرتا، اس طرح سے بات کرتے۔ تو یاد رکھو بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے اپنی اولاد کو اس لیے مانگو اللہ سے کہ ان سے دین کا کام لے اللہ، اور ہمارے مرنے کے بعد وہ کچھ دعا کرے۔ باقی یہ جو رسمی رواجی پروگرام ہم نے سمجھ رکھا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ حضور کے لیے صحابہ نے کیا، نہ صحابہ کے لیے تابعین نے کیا، نہ تابعین کے لیے تبع تابعین نے کیا۔ آپ پڑھ کے بخشنا ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک اپنے لیے سمجھیں کہ میرا باپ تھا، مجھے روزانہ پڑھنا ہے ان کے لیے، روزانہ ان کی قبر پہ جانا چاہیے، کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ جانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے،
40 दिन तक आदमी रोजाना जाता है, फिर कुछ दिन के बाद जाते हैं, फिर ईद के दिन, फिर कहा कि फिर देखेंगे कभी, फिर जब हम आएंगे तो मिलेंगे ही। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, हमें जाना है एक दिन दुनिया से। हाँ, वो भी इसी तरह से थे दुनिया में, अब वो नहीं, तो अब हमारी भी बारी आने वाली। कब आएगी वो तो अल्लाह ने वक्त नहीं बताया, नबी को नहीं बताया था, नबी को इख्तियार दिया था। रिवायत में है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला थे, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के एक बंदे को इख्तियार दिया गया है कि यहाँ रहिए अल्लाह के पास, तो उस बंदे ने उस इख्तियार को कबूल कर लिया है। सिद्दीक अकबर रोने लगे। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि बुढ़े क्यों रो रहे हैं, फिर पता चला कि इससे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपको इख्तियार दिया गया है। मेरे भाइयों, ख्याल करो इस बात का। हाँ, आदमी अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करे। हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत बड़ा जालिम गुजरा है। हज्जाज बिन यूसुफ नाम सुना होगा, कई लाखों नेक लोगों को उसने कत्ल करवा दिया था, बहुत जालिम, बड़ा जालिम था। लेकिन आपको पता है वो तहज्जुद गुजारता, उसकी तहज्जुद कभी मिस नहीं होती, और हर हफ्ते पूरा कुरान पढ़ लेता था। वो एक कुरान पूरा हर हफ्ते में खत्म करता था। यकीन उसका इतना मजबूत था कि एक मर्तबा उसकी बीवी के ऊपर कोई जिन का असर हो गया, आसिफ का असर हो गया। एक आमिल को बुलाया गया कि भाई इसका कुछ इलाज करो। उस आमिल ने एक कील दी, कील क्या कहते हैं, कीली, हाँ, नीला दिया, नीला, यहाँ नीला कील दी। कहा इसको जमीन में दहाड़ दो। कहा कि इससे क्या होगा? कहा ये एक ऐसी चीज है कि अगर किसी लकड़ी के ऊपर उसको डाल दिया जाए तो 2 आदमी, पूरे शहर के ताकतवर 2 आदमी हो, वो उसको उखाड़ नहीं सकते। तो ऐसा किया गया, 2 क्या 12 आदमी जमा कर दिए। नहीं, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैला अन्नहार यत्लुबुहु हसीसा। सूरह आराफ की आयत है, 8वें सिपारे की। हज्जाज बिन यूसुफ ने पढ़ा और खींचा तो हवा में उड़ने लग गए, नीला उड़ने लगा। इतना तो यकीन का मजबूत था। पहले जमाने में लोग ऐसे थे, चाहे उनकी जिंदगी में कुछ कमजोरियां रही होगी, लेकिन अल्लाह ताला के साथ वो लव लगाने को मानते थे। इसे हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में लोगों ने कहा कि उसके बारे में बुराई मत करो, क्योंकि उसने दुनिया से जाते हुए वो दुआ की है कि वो कबूल हो सकती है। उसने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, दुनिया मुझे जहन्नमी समझ रहे, लेकिन तू अपने फजल से मुझे जन्नती करके दिखला दे। उसने ये दुआ की थी। तो भाइयों देखो, अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाओ, कुछ चेंजिंग लाओ। ऐसा मत सोचो कि पहले जैसे 10 साल पहले थे आज भी हम ऐसे ही, और 10 साल के बाद भी वैसे ही रहेंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो कोई अपने आप को बूढ़ा समझने के लिए तैयार नहीं। 60 के बाद तो कहता है कि अभी जिंदगी शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड में था तो एक साहब शादीशुदा 60 के प्लस थे, किसी को लेके पास गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। मुझे कहा गया, मैंने कि यार इस उम्र में क्या सोचा, हुजूर की उम्र सोच लेते कि हुजूर तो 60 और 70 बता चुके हैं, बिटवीन द 60 एंड 70। हमारे हजरत शेख मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत फयूज़ुहुम फरमाते हैं कि पहले कहते थे कि 60 के बाद आदमी 1-1 साल करके गुजारता है, और 70 के बाद 1-1 दिन सोच सोच के गुजारता है, समझे? या 40 के बाद 1-1 साल के का पता नहीं कब बुलावा जाए, और उसके बाद तो हर एक दिन के एक दिन मिला, अब कुछ कर लूं, अब कुछ कर लूं। तो अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। हाँ, और परिवर्तन इस तरह से होगा कि खुद भी आमाल करते रहे, घर वालों को भी आमाल कराते रहे। और मेरे भाइयों देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं और कहता हूं कि ये जितनी चीजें हैं वो हमारी तरफ से बढ़ाई हुई है। किताब और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं। पढ़ना है, सवाब मिलेगा,
لیکن اس طرح کے پروگرام کرنا اور اس کو دعوت سمجھنا، اور یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر منع بتا دو، ارے اس زمانے میں تھا ہی نہیں تو منع کہاں بتائیں گے؟ اس زمانے میں چوریاں ہوتی تھی، اس کی ممانعت آئی، لوگ شراب پیتے تھے، اس کی رکاوٹ آئی، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، زنا ہوتا تو اس کو روکا، لیکن یہ عمل تھا ہی نہیں اس زمانے میں۔ ہر آدمی اپنی قبر کو تیار کرے، اپنی قبر کو آباد کرے، اس لیے کہ قبر میں ہم اکیلے ہوں گے اور اللہ کا فرشتہ آئے گا۔ اگر اللہ سے ہمارا لو لگا ہوا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو پھر وہ قبر آباد رہے گی، ورنہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کر دیے۔ آج دیکھو کتنے لوگ قبرستان آباد ہو رہا ہے، روزانہ دنیا میں سن رہے کہ یہ گیا وہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک روایت کے اندر ایصال ثواب کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی الحمدللہ رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو الملك رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله العظمة فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ایک مرتبہ اس طرح کی دعا کرے اور پھر یہ کہے اللہ تعالیٰ سے اللہم اجعل ثوابها لوالدی، اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو دے دے، لم یبق لوالدی حق الا اداہ الیہما، اب اس بیٹے کا ماں باپ بیٹے کے ذمے کوئی حق نہیں رہا، اس نے ادا کر دیا۔ اب کتنی بھاری دعا ہے، یہ ابن شاہین کی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام بھی ثواب پہنچاتے تھے، ہر ایک اپنے اپنے طور پہ بڑھ کے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایصال ثواب کا طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ آدمی اپنی فیملی کے لوگوں کو گن لے، کون کون ہے، 15 آدمی گننے کا، تم 2 سپارے پڑھ لو، پہلے 2 تم پڑھو، دوسرے 2 تم پڑھو، تیسرے 2 تم پڑھو، اس طرح سے 15 آدمی، اور دعا کر لو، کہہ دے کہ بھئی نیت کر لو کہ اس کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ 5 نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے دعا کرو، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچ جائے، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ 3 قل هو اللہ ایک قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ ہاں، اب آپ کہیں گے تو پھر قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت، 3 قل هو اللہ ہی پڑھتے رہے۔ پورے قرآن کا ثواب الگ ہے، اس کے جو محنت لگے گی، اس میں جو وقت لگے گا وہ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ ہی پڑھ دے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ مسجدوں میں آواز آ رہی ہے اذان کی اور ہم بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں، ہماری محفلیں چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے گھر کا ایک ماحول اسلامی ماحول بناؤ۔ ہمارے گھر کے اندر کہیں پہ نماز ہو رہی ہو، اگر کوئی کتاب ہو تو اس کی تعلیم بھی ہو، حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہو، ذکر و تلاوت بھی ہو۔ ہاں، اسی لیے تو حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبروں میں رہنے والے کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے وہاں پہ، کیونکہ وہ ٹائم گیا، قبروں میں قرآن نہیں پڑھتے، وہ ویٹنگ میں ہے کہ کب قیامت آئے گی تب اٹھیں گے۔ اس لیے اپنی قبر کو خود آباد کریں اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں، تاکہ دیندار اولاد ہوگی تو پھر آگے چل کے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی پرابلم نہیں ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر بے دینی کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے سارے پرابلم ہو رہے ہیں۔ اگر علم ہو، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، آج جتنی بھی دنیا کے اندر برائیاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا صحیح گیان نہیں، صحیح علم نہیں۔ اگر صحیح علم ہمارے پاس ہو تو دنیا میں کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑے اسی کے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم داؤد چاچا کی اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔